محبت کرتا ہے، محبوب پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک سے بھی محبت کرتا ہے۔ جس جس چیز کی نسبت محبوب کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جس وقت تک تم اپنی اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، گھر بار سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ مجھ کملی والے کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں بن جاتے۔ اس لیے مسلمان کملی والے کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبت کملی والے کے ساتھ ہے۔ مسلمان کا جینا بھی کملی والے کے لیے، مسلمان کا مرنا بھی کملی والے کے لیے، مسلمان کا دن اور رات بھی اتباع سنت کے مطابق ہے۔ اس لیے محبوب کے ساتھ محبت کرنے کے بعد محبوب کی اتباع ضروری ہے، محبوب کے طریقے کو اپنانا ضروری ہے۔ اسی طریقے کو اپنا کر مسلمان کو دنیا آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ اسی مہینے کی 7 ستمبر 1974 کی تاریخ کے اندر قادیان کے اندر، یہ بر صغیر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوتا ہے، اور قادیان کے اندر اس کو جگہ پاکستان کے اندر ملتی ہے۔ یہ قادیانی ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے اندر 100 آیات موجود ہیں، پیغمبر کے 200 فرامین موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بزرگان دین کے قول موجود ہیں۔ یہ کیسا نبی ہے؟ یہ کیسا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے؟ پاکستان کے اندر قادیان سے اٹھنے والا جھوٹا دعوے دار نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے ذلیل تصور کرتا ہے۔ مسلمان اس کو ذلیل بھی سمجھتے ہیں، مسلمان اس کو کافر بھی سمجھتے ہیں، مسلمان اس کو دجال اور بے ایمان بھی سمجھتے ہیں۔ یہ وہی تو مرزا غلام احمد قادیانی ہے جس کا بچپن جو ہے برائیوں کے اندر گزرا، نحوست کے اندر گزرا، بے حیائی کے اندر گزرا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہے جو انگریز کا پٹھو ہے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر تفرقے پیدا کیے، مسلمانوں کے اندر فسادات پیدا کیے، مسلمانوں کے اندر فرقے پیدا کیے، اور فرقوں کو پیدا کرنے کے لیے انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کو استعمال کیا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب یہ بچپن تھا، اپنے بچپن میں اتنا جو ہے اب من ماضی کیا کرتا تھا، وقت کو ضائع کیا کرتا تھا، چڑیوں کو پکڑا کرتا تھا اور ان کا گوشت کھایا کرتا تھا۔ اس کے پاس 2 ڈبے پڑے ہوتے تھے، ایک ڈبے کے اندر چینی ہوتی، ایک کے اندر جو ہے نمک ہوتا۔ اس کی عقل اتنی تھی، ایک دن جو ہے چینی کو اپنے منہ کے اندر ڈالنے لگا، جو نمک کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لے کر منہ کے اندر ڈال لیا۔ جب نمک منہ کے اندر گیا، آنکھوں سے پانی جاری ہوا۔ اس کو اتنی عقل تھی، اس کو سمجھ ہی نہیں تھی جو نبی ہوتا ہے، وہ جو ہے اللہ کا رسول ہوتا ہے، وہ اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ معصوم عن المعصیہ ہوتا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ حسین و جمیل ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے طرح طرح کے جو ہے پروپیگنڈے کیے۔ جب پاکستان مارز وجود کے اندر آیا، اس وقت اس نے کہا پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل نہیں کیا گیا، اسلام کے لیے پاکستان کو نہیں بنایا گیا، بلکہ پاکستان کو آرام کے لیے بنایا گیا۔ ایک جگہ پر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر یہ مرزا غلام احمد قادیانی بکواس کرتا ہوا بونکتا ہے کہ میں اپنے دامن کو جاڑوں تو میرے دامن سے کئی 100 حسین جیسے جو ہے گر سکتے ہیں۔ ارے لعنتی، تیرے اوپر لعنت ہو، تو کس نواسے کی بات کرتا ہے جس نواسے کو محبوب نے کندھوں پر بٹھایا، جس نواسے کے لیے محبوب نے سجدے کو لمبا کر دیا، جس نواسے کی خاطر محبوب نے خطبہ چھوڑ دیا، جس نواسوں کو محبوب نے جو ہے لعاب دہن کے ذریعے جو ہے جن کو گٹی دی،
جن نواسوں کے نام رکھے، جن نواسوں کے کانوں کے اندر اذان اور تکبیر پڑی، جن نواسوں کی خاطر محبوب جو ہے اپنے سینے پر لٹاتے، ان کو سونگتے، ان کو بوسے دیتے، جن کے متعلق محبوب فرماتے میری بیٹی فاطمہ ان حسن و حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ بچے روتے ہیں مجھ محمد کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، مجھ محمد کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی حسین کے متعلق بکواس کرتا ہے اور کہتا ہے میں اپنا دامن جھاڑوں تو میرے دامن سے کئی سو حسین جیسے زمین پر گر پڑے۔ اس پر کل بھی لعنت برستی تھی، آج بھی لعنت برستی ہے، قیامت کی صبح تک ایسے بے ایمانوں پر لعنت جو ہے برستی رہے گی۔ ان کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو حسین کے ساتھ ایسے نازیبہ استعمال حسین کے متعلق استعمال کرتا ہے۔ محبوب تو فرماتے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تم بھی حسن و حسین سے محبت کر، اور جو بندہ بھی حسن و حسین سے محبت کرے اللہ تو اس کے ساتھ بھی محبت کر۔ سارے کے سارے صحابہ حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی بے ایمان جو حسین کے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کرے، پھر اسی پر بس نہیں نبوت کا دعویٰ کر کے محبوب کے برابر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ کل بھی لعنت پڑتی تھی، آج بھی پڑھ رہی ہے، قیامت تک پڑھتی رہے گی۔ اور اس کی بیوی اپنی بیوی کو امی عائشہ کے مقابلے میں لاتا ہے، نعوذ باللہ، اس پر لعنت برستی رہے گی۔ اپنی اولاد کو یہ جو ہے محبوب کے خاندان کے برابر لے کر آتا ہے۔ ارے وہ گھرانہ تو محبوب کا گھرانہ تھا، وہ تو نبوت کا خاندان تھا، وہ تو جنت کے سردار تھے۔ یہ کون ہوتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والا؟ اس انگریز کی پیداوار نے، انگریز کی اختیار کردہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو آخری نبی پیش کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے حج کا انکار کیا۔ وہ حج جو حج کرنے سے مسلمان کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حج کے متعلق کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس نے حج کرنا ہو وہ قادیان کے اندر آ جائے، وہاں میرا جلسہ رکھ لے، تمہارا حج ہو جائے گا۔ ارے اس سے پوچھا جائے بیت اللہ کو دیکھنا تو ثواب ہے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کرنا تو دعائیں قبول ہوتی ہے، بیت اللہ کے گرد طواف کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، مقام ابراہیم کا بوسہ دینا، یہ جو مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے، حجر اسود کا بوسہ دینا بڑی سعادت کی بات ہے، صفا مروہ میں دوڑنا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، قربانی کرنا، سر مڈانا بڑی عظمت کی بات ہے، مینا میں جانا، مزدلفہ میں جانا، عرفات میں جانا یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی لباس میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ بندہ اس سے پوچھے یہ کام کرنے سے تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کو عظمت اور مقام ملتا ہے۔ قادیان کے اندر جا کر وہاں مرزا غلام احمد قادیانی کا جلسہ کرانے سے کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے لعنت ہی آئے گی، پھٹکار ہی آئے گی، ایسا گستاخ ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، جب اس کے سامنے جہاد کو پیش کیا گیا، جہاد کی آیات کو پیش کیا گیا، اس نے جہاد کا انکار کر دیا کہ جہاد اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا ہے، جب سے میرے نوجوان کے ہاتھ میں جو ہے کلاشن کوف کی بجائے، تلوار کی بجائے گیند اور بلہ آ چکا ہے، اس وقت سے پوری دنیا کے کافر مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹ بھی رہے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان بھی کر رہے ہیں۔ جس وقت مسلمان نوجوان کے ہاتھ کے اندر تلوار تھی، اس کے دل کے اندر جذبہ جہاد تھا، اس کے دل کے اندر شوق شہادت تھا اور وہ مرنے کو سعادت اور شہادت سمجھتا تھا، اس وقت کسی کافر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کشمیر کے اندر، بوسنیا کے اندر، افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر، لیبیا کے اندر
मुसलमानों के किसी खित्ते के अंदर भी मुसलमानों की औरतों की इज्जतों को लूटे या मुसलमानों को परेशान करे। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल बेईमान, इसने कहा कि इस्लाम के अंदर जिहाद है ही नहीं है। इस तरह का अंग्रेज़ की इस पट्टू ने, अंग्रेज़ के पैदा करदा ईजाद करदा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने जब ऐसा दीन पेश किया, हमारे सीधे साधे मुसलमान, भोले भाले मुसलमान, जदीद और मॉडर्न अपने को पेश करने वाले मुसलमान, वो जिहाद से भी दूर हो गए। जिस नौजवान के हाथ के अंदर जो है तलवार नजर आया करती थी, आज उस नौजवान के हाथ के अंदर गेंद और बल्ला नजर आता है। हमारी पस्ती का यही वाहद जो है, वाहद मसला है कि मुसलमान आज जो है हर तरफ परेशान है, मुसलमान पसपा हो रहे हैं। मुसलमानों को इतनी बड़ी तादाद के बावजूद परेशान किया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? आज का मुसलमान अपने आप को कलमा को कहने वाला, महबूब का आशिक कहलवाने वाला, हसन और हुसैन के साथ मोहब्बत का दावा करने वाला, कुरान के साथ मोहब्बत का, इस्लाम और दीन के साथ मोहब्बत का दावा करने वाला, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक जो प्ले ग्राउंडों के अंदर आज जो है गेंद और बल्ले की जो है खेल मेले के अंदर लगे हुए हैं। इनको क्या पता कि मुसलमानों के खिलाफ यहूद व नसारा कितनी बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। या गुलाम अहमद कादियानी, इसने जहाद का भी इनकार किया, हज का भी इनकार किया, सहाबा का भी इनकार किया, अज़वाजुल मुतहरात का भी इनकार किया, हसन और हुसैन का भी इनकार किया, और नबूवत का इसने दावा करके महबूब खुदा की शान के अंदर बड़ी गुस्ताखी की। इसीलिए तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर 7 सितंबर 1964 की तारीख के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिस वक़्त हुकूमत थी, मुफ्ती महमूद और उसके साथ साथ उलमा देवबंद के बहुत बड़े अकाबरीन ने बहुत बड़ी जदोजहद की, और इसके पीछे हज़ारों की तादाद के अंदर मुसलमानों ने, उलमा ने, तुलबा ने, ईमान वालों ने अपने खून के नजराने पेश किए, अपनी जान के नजराने पेश किए। महबूब की तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए, दफ़ाए ख़त्म नबूवत के लिए अपनी रगों का खून बहा दिया, और बहाकर महबूब खुदा का रोज़ा रसूल के अंदर दिल ठंडा कर दिया। बता दिया महबूब, हम हर चीज़ से ज़्यादा तेरे साथ मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा महबूब जीना भी तेरे लिए है, महबूब हमारा मरना भी आपके लिए है। महबूब आपके लिए तो आपने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नासी अजमाइन, कि उस वक़्त तक मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं होता जिस वक़्त मुसलमान अपनी बीवी बच्चों से ज़्यादा, घरबार से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा, माँ बाप से ज़्यादा मुझ मोहम्मद के साथ मोहब्बत नहीं करते, ईमान मुकम्मल नहीं होता। ऐ महबूब, हमने जो है सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दिया। ये वही लोग हैं ख़त्म नबूवत के वफ़ादार जो निकले, ये वही लोग हैं जो ख़त्म नबूवत के पहरेदार निकले, ये वही लोग हैं ख़त्म नबूवत के लिए जिन्होंने खून के नजराने अपने जिस्मों के, अपनी रगों के अंदर आखिरी खून के कतरे तक को बहा दिया। ये क़यामत वाले दिन महबूब खुदा इनकी शफाअत करेंगे, इनको कामयाब करेंगे। जिन्होंने महबूब के लिए सब कुछ लुटाया, महबूब की शफाअत के ये लोग हकदार हैं। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, बड़ी अजीब इसकी दास्तान है। ये एक आंख से अंधा था। नबी जो होता है वो हसीन होता है, नबी जो होता है वो जमील होता है, नबी जो होता है वो खूबसूरत होता है। सारे नबी हसीन, सारे नबी जमील, सारे नबी खूबसूरत, लेकिन ये कौन सा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो आंख से अंधा है? एक इसकी आंख है। पाकिस्तान के शाहराहों पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अदारे एक लाइट वाले ट्रक बस कार को चलने नहीं देते। क्या मुसलमान इतने ही कमज़ोर हो चुके हैं इस्लाम की शाहराहों पर एक आंख वाले नबी को जो है कबूल कर लें? मुसलमान कतन ऐसे नबी को कबूल नहीं करते हैं। फिर इसी पर बस नहीं, इस दज्जाल और बेईमान को जब मौत आती है, लैट्रीन के अंदर इसको मौत आती है। ऐसे लोगों का हशर फिर ऐसा ही होता है। इस जो है ये कादियानी अंग्रेज़ों की पैदावार है। इन्होंने मुसलमानों के अंदर तफरके डाले, मुसलमानों को आपस के अंदर लड़ाया,
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، آج مسلمان ہی مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، دین کے پلیٹ فارم پر ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تفرقے مسلمانوں کے اندر کس نے پیدا کیے؟ جب قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، مسلمان ایک ہے، اور مسلمان کی تعریف تو جسد واحد کی مانند ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے اگر کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے سارا جسم مضطرب اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ مسلمان چاہے دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی رہتے ہوں، اگر کسی کو پریشانی ہے پوری دنیا کے مسلمان تڑپ جاتے ہیں۔ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آج پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم عام ہے، وہاں ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں اور عصمتوں کو لوٹا جا رہا ہے، مسلمان خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر تفرقے ڈالنے والے انگریز اور استعمال کرنے والا جس کو استعمال کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار، آج چاہے وہ قادیانی ہوں چاہے وہ لاہوری ہوں، یہ سارے کے سارے نبوت کا دعویٰ کرنے والے بے ایمان ہیں۔ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان کا اور نبوت کا کوئی معیار ہے؟ اللہ کے محبوب کے مقابلے میں یہ آ سکتے ہیں؟ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو بھی نبوت کا محبوب کے بعد دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اور جو نبوت کے لیے آخری نبوت کے لیے دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، واجب القتل ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے محبوب دنیا سے انتقال کر کے چلے جاتے ہیں، پہلے خلیفہ بنتے ہیں، اس وقت مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر نے اس کا ہاتھ روکا، اس کا مقابلہ کیا۔ یہ ہر دور کے اندر اس کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوتے رہے، اور قیامت کی صبح تک نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوتے رہیں گے۔ مسلمان ختم نبوت کے علمبردار، ختم نبوت کے وفادار، ختم نبوت کے جانثار، ان کا مقابلہ ڈٹ کر کرتے رہیں گے۔ اور ختم نبوت ایمان کا حصہ ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے جو محبوب کی ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ محبوب آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو فاروق اعظم میرے بعد نبی ہوتے، میں خاتم النبی جین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ مرزا بیبان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آج اس کا پیروکار مسرور مرزا، یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے قادیانی میرے محبوب کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میرے محبوب دنیا کے اندر آئے، انقلاب برپا ہو گیا، محبوب دنیا کے اندر آئے، روشنائیاں پھیل گئی، محبوب دنیا کے اندر آئے، خوشبوئیں پھیل گئی، محبوب دنیا کے اندر آئے، محبوب جو ہے آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، محبوب درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، درخت زمین پھاڑ کر آپ کے قدموں میں آ کر آپ کو سلامی پیش کرتے نظر آتے ہیں، محبوب پتھروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پتھر محبوب کو سلامی پیش کرتے نظر آتے ہیں، محبوب اپنے چچا ابو جہل کی بند مٹھی کی طرف، کینکروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کینکر محبوب کا کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں، محبوب جو ہے حلیمہ سعدیہ کی کمزور اور بیمار ڈاچی پہ آتے ہیں، وہ کمزور اور بیمار ڈاچی تیز رفتار سواری بن جاتی ہے، محبوب جو ہے حلیمہ کے گھر آتے ہیں، حلیمہ کے گھر کے اندر برکات نازل ہو جاتی ہے، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، غربت افلاس ختم ہو جاتی ہے، محبوب ام معبد کی کمزور اور بیمار بکری پر ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ بیمار بکری ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے تھنوں کے اندر دودھ آ جاتا ہے، محبوب دنیا کے اندر آئے، انقلاب برپا ہو گیا، محبوب دنیا کے اندر آئے، ظلم و ستم ختم ہو گیا، محبوب دنیا کے اندر آئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے خون خرابہ ہوا کرتا تھا، اللہ کے محبوب نے آپس میں بائی بائی بنا دیا، محبوب دنیا کے اندر آئے، اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں، ابو بکر کی ایڑی پہ لگاتے ہیں، ایڑی کا درد ختم ہو جاتا ہے، محبوب لعاب دہن نکالتے ہیں، علی کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، محبوب لعاب دہن نکالتے ہیں، جابر کی ہنڈیا کے اندر ڈالتے ہیں، کئی صحابہ کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا پھر بھی باقی بچ جاتا ہے، یہ محبوب خدا ہیں، اپنی انگلیاں ابو ہریرہ کے دودھ کے پیالے کے اندر ڈالتے ہیں، کئی صحابہ دودھ پی لیتے ہیں،
دودھ پھر بھی بچ جاتا ہے۔ ایک غزوہ کے اندر صحابہ کو پانی کی ضرورت پڑی، مشکیزے کے اندر چند قطرے پانی کے تھے، محبوب نے مشکیزے کو اپنے پاس رکھا، اس کے اندر انگلیاں ڈبوئی، انگلیاں ڈبوتے ہی محبوب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ محبوب خدا ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، فاروق اعظم کو ہدایت مل جاتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، منہ پر نہیں پھیرتے، بارش پہلے آ جاتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابو ہریرہ گھر نہیں پہنچتے، ہدایت پہلے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب راستے سے گزرتے ہیں، خوشبوئیں پھیل جاتی ہے۔ صحابہ بتاتے ہیں محبوب خدا سے جب ہم مصافحہ کیا کرتے تھے، کئی دنوں تک ہمارے ہاتھوں سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ وہ محبوب خدا جس کا پسینہ بھی اعلیٰ، جس کا سینہ بھی اعلیٰ، جس کا مکہ بھی اعلیٰ، جس کا مدینہ بھی اعلیٰ، جس کا قرآن بھی اعلیٰ، جس کی امت بھی اعلیٰ، جس کے جو ہے سب کچھ اعلیٰ ہے، جس چیز کی نسبت محبوب سے ہوئی اللہ نے عظمت مقام اور شان عطا کر دی۔ آج کا مرزا غلام احمد قادیانی، آج کا مرزا مسرور جو ہے اپنے آپ کو نبی ماننے والا، نبی کہنے والا، میرے محبوب کا کیسے مقابلہ کرے؟ ایک آنکھ والا، گندی صورت والا وہ محبوب۔ سارے نبی حسین ہوتے ہیں، سارے نبی جمیل ہوتے ہیں، سارے نبی حسین، اللہ کے محبوب احسن، سارے نبی جمیل، اللہ کے محبوب اجمل، سارے نبی خوبصورت، اللہ کے محبوب سب سے زیادہ خوبصورت۔ یوسف بھی بڑے حسین تھے، جس کو حسینوں کا سردار کہا جاتا ہے، لیکن ایک یوسف سے بھی زیادہ حسین ہے جس کو کائنات کا سردار کہا جاتا ہے۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے تو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کو کٹوا لیا تھا۔ جب یوسف کے حسن و جمال کے والے چہرے کو دیکھا، زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا کو تانا دیا، اس غلام پر مرتی ہو۔ اس پر زلیخا نے کہا ٹھیک ہے، ان کی دعوت کی، اپنی سہیلیوں کو ایک ایک سیب دیا، ایک ایک چھری دی، سامنے سے یوسف علیہ السلام کو گزارا۔ نبوت کا چہرہ جھکی نظروں کے ساتھ جب وہاں سے گزرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ عورتیں اپنے سیب کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ بیٹھتی ہیں۔ یہ تو یوسف تھا جو حسینوں کا سردار ہے، ایک یوسف سے بھی بڑا ہے جو کائنات کا سردار ہے، جو کملی والا ہے، جو محبوب خدا ہے، کہ جس کو دیکھنے والوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ جس کو دیکھا، زنیرہ نے دیکھا، کلمے کی خاطر زنیرہ کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، کلمے کی خاطر سیدہ سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کلمے کی خاطر ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، اس کلمے اور دین اور اسلام کی خاطر جو ہے خباب کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اس کلمے اور اسلام کی خاطر، محبوب کی خاطر بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، اوپر باری پتھر رکھ دیا جاتا، بلال کی زبان سے آہد آہد کے ترانے نکلتے۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ محبوب کے چہرے کو دیکھا، محبوب کے چہرے کو دیکھا، محبوب کے اسلام کو قبول کیا، پھر اپنی جانوں کو جانے آفرین کے سپرد کرنا تو برداشت کیا۔ محبوب سے، محبوب کی محبت سے، اسلام سے، دین سے ایک انچ بھی وہ لوگ پیچھے نہ ہٹے۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، لیکن محبوب خدا کو جنہوں نے دیکھا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ وہ محبوب خدا جن کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے امی ہمیں محبوب کی سیرت بتائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے۔ جب محبوب کے چہرے کا ذکر آیا قرآن نے والضحیٰ کہا، محبوب کی زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے واللیل کہا، محبوب کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہا، محبوب کے شہر کا ذکر آیا والتین والزیتون وطور سینین، قرآن نے کہا۔ کبھی محبوب کی عظمت اور شان میں انا آتیناک الکوثر، قرآن نے کہا۔ کبھی محبوب کے اسوہ حسنہ کے متعلق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے کہا۔ کبھی محبوب کے متعلق وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن نے کہا۔ کبھی محبوب کی ختم نبوت کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन, कि अल्लाह के महबूब की ख़त्म नबूवत की सिफत को कुरान ने बयान किया। कभी कुरान महबूब को यासीन कहता है, कभी ताहा कहता है, कभी मुस्तफ़ा कहता है, कभी मुज्तबा कहता है, कभी साक़ी कौसर कहता है, कभी शाफ़ी महशर कहता है, कभी ताजदार मदीना कहता है, कभी फ़ख्र कौनैन कहता है, कभी महबूब खुदा कहता है, कभी हबीब खुदा कहता है, कभी जो है खातमुन नबीयीन कहता है, कभी इमामुल अंबिया कहता है। ये पूरा का पूरा कुरान महबूब की शान के अंदर नाज़िल हुआ। कभी वरफ़ाना लका ज़िक्र कुरान कहता है, कभी जो है कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक सारा का सारा कुरान मेरे महबूब की अज़मत और शान को बयान करता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे ज़्यादा हुस्न और जमाल के पैकर। रात का वक़्त है। अबू हुरैरा मुहद्दिसुल हदीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रात का वक़्त है, 14वीं का चाँद आसमान पर निकला हुआ है। उधर 14वीं के चाँद को देखते हैं, उधर अल्लाह के महबूब की खुशबू आती है। अल्लाह के महबूब जिस रास्ते से गुजरते थे खुशबू में फैल जाया करती थी, रोशनाइयाँ फैल जाया करती थी। अबू हुरैरा एक नज़र आसमान के चाँद की तरफ देखते हैं, दूसरी नज़र अब जो है मक्के के चाँद की तरफ देखते हैं। दोनों चाँदों का आपस में मुवाजना करते हैं। मुवाजना करने के बाद ये बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं, आसमान के चाँद तेरे मुंह पे छाइयाँ है, मदनी का चेहरा बिल्कुल साफ है। किसी शायर ने इसको यूं कह दिया, यूं चाँद से तशबीह देना क्या ये भी कोई इंसाफ है? आसमान के चाँद तेरे मुंह पे छाइयाँ है, मेरे मदनी का चेहरा बिल्कुल साफ है। यह मिर्ज़ा मलऊन गुलाम अहमद कादियानी हो या मसरूर कादियानी हो, ये मेरे महबूब का कैसे मुकाबला करे, कैसे मुकाबला करे? नबुव्वत का झूठा दावेदार, कल भी इस पर लानत बरसती थी, आज भी इस पर लानत बरसती है और क़यामत की सुबह तक इस पर लानत बरसती रहेगी। और जितने भी नबुव्वत के झूठे दावेदार हैं, अल्लाह के महबूब ने जब मक्के को फतह किया, 6 गुस्ताखों के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा जाओ, अल्लाह के महबूब तो शफीक और मेहरबान पैगम्बर थे। जब मक्का फतह हुआ, महबूब जो है फातिह की हैसियत से मक्का के अंदर दाखिल हुए। जिस मक्का से महबूब को निकाला गया था, महबूब ने उनके नाम लेकर सहाबा को कहा कि जाओ उन 6 गुस्ताखों को जाकर कत्ल कर दो। उनको कत्ल कर दिया गया। अबू बकर ने अपने दौर के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब का जो है मुकाबला किया। हर दौर के अंदर महबूब की शान के अंदर गुस्ताखी करने वाले पैदा होते हैं, लेकिन मुसलमान जो है ख़त्म नबूवत के अलमदार, वफादार, हुब्बदार, उनका डट कर मुकाबला करते हैं, चाहे अपनी जान तक का नजराना पेश करना पड़े। ये उस दौर के अंदर आपका चचा अबू लहब है, जब नबूवत का दावा किया आपके चेहरे पर उसने पत्थर मारा, उसने भी बड़ी गुस्ताखियाँ की। लेकिन उसका एक बेटा था, एक दिन अपने बाप से कहता है कि अब्बा जान, आज मैंने कमली वाले की शान के अंदर बड़ी गुस्ताखी की है। उस पर कहा, बेटा कौन सी गुस्ताखी की? कहा, आज मैंने कमली वाले के मुंह पर जो है थूका है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मुंह पर थूका है। उस पर जो है बाप परेशान हो जाता है, अबू लहब है, काफिर है। कहा, बेटा उस पर कमली वाले ने कुछ कहा? उस पर कहा, अब्बा जान हाँ, कमली वाले ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि अल्लाह तेरे ऊपर एक कुत्ता मुसल्लत करेगा जो तुझे चीर फाड़ डालेगा। तो उस पर अबू लहब जो है परेशान हो जाता है और उसका बेटा कहता है कि अब्बा जान, आप तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताख हैं, मैं भी गुस्ताख हूँ, और वो जो हमारे आबा व अजदाद के दीन की मुखालफत करने वाले हैं, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाने वाले हैं, आपको तो गुस्ताखी पर खुशी होनी चाहिए थी, आप परेशान क्यों हो गए? उस पर अबू लहब ने कहा, बेटा चाहे हम उसके खिलाफ हैं, जो बात उसकी ज़बान से निकलती है 100% उसके अंदर हकीकत है और हकानियत है। वो जो कहता है अल्लाह के हुक्म से होता है, उसने जो कहा है ये होकर रहेगा। उसके बाद परेशान रहता है, बेटे की हिफाजत करता है, देखभाल करता है। एक दिन अबू लहब का बेटा, उसके दोस्त आ जाते हैं कि अपने दोस्त से कहते हैं कि आओ पहाड़ों पर सैर के लिए जाना है। उस पर कहा कि मेरे अब्बू से पूछो। अबू लहब से जब बात होती है, अबू लहब ने कहा मेरे बेटे को खतरा है।
ان لڑکوں نے کہا، ابو لہب کے بیٹے کے دوستوں نے کہا کہ چچا جان ہم اپنے دوست کی حفاظت کریں گے، آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اس پر کہا ٹھیک ہے جاؤ لے جاؤ اس کی حفاظت کرنا۔ پہاڑوں پر جاتے ہیں، جب پہاڑوں پر جاتے ہیں سارا دن گھومتے ہیں، سیر کرتے ہیں، رات کو جب وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں سوتے ہیں، ایک کتا آتا ہے آ کر ایک کے منہ کو سونگھتا ہے، سونگھنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کے منہ کے اندر گستاخی کی بدبو نہیں ہے، یہ نافرمانی کی بدبو ہے۔ اس کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے کو سونگھتا ہے، تیسرے کو سونگھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ یہ نافرمان ضرور ہے، گستاخی کی بدبو ان کے منہ سے نہیں آ رہی۔ جب ابو لہب کے بیٹے کے پاس جاتا ہے، کتا سونگھتا ہے، کتے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محبوب خدا کا گستاخ ہے۔ آج کے مسلمان کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں معاملات کرتے ہیں؟ ان کی مصنوعات کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ شیزان یا جتنی بھی اس کے متعلقہ پروڈکٹس ہیں یہ قادیانیوں کی ہے۔ قادیانیوں کی پروڈکٹس استعمال کر کے ہم مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، اس میں برابر کے ہم مجرم ہیں۔ آج کتا سونگتا ہے، کتے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ محبوب خدا کا گستاخ ہے، وہ سونگتا ہے اور سونگنے کے بعد کہتا ہے یہ گستاخ بھی ہے، نافرمان بھی ہے، اس پر جبٹ جاتا ہے، اس کو چیرنا پھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ابو لہب کا بیٹا پہاڑوں سے نیچے گرتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے اور اس کو کتے جو ہے چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ گستاخ نبی ہو، گستاخ صحابہ ہو، گستاخ ازواج نبی ہو، اہل بیت ہو، اولیاء اللہ ہو، قرآن کی گستاخی کرنے والے ہو، شعائر اسلام کی گستاخی کرنے والے ہو، ان کو اللہ پھر نشان عبرت بناتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ اپنی صفوں کے اندر جو ہے اتحاد پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو۔ سارے یہ تفرقے جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانیوں کو استعمال کر کے انگریز نے مسلمانوں کے اندر تفرقے پیدا کیے۔ اسے پتہ تھا مسلمان نہ تو تلوار سے ڈرتا ہے، نہ کلاشنکوف کی گولی سے ڈرتا ہے، اس کے اندر جذبہ جہاد ہے، شوق شہادت ہے۔ اس لیے انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی اس کے پیروکاروں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے ملک پاکستان کے اندر کہ جس وقت پاکستان بنا، جس مرزا غلام احمد قادیانی نے پاکستان کے متعلق کہا تھا یہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا بلکہ یہ تو آرام کے لیے بنا ہے، عیش و عشرت کے لیے بنا ہے، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، یہ پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہتا ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنا دامن جاڑوں تو اس سے کئی سو حسین جو ہے زمین پر گر جائیں، نعوذ باللہ۔ اس پر کل بھی لعنت برستی تھی، آج بھی برستی ہے، قیامت کی صبح تک اس مرزے پر لعین اور جھوٹے پر لعنت برستی رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں پر یہ لازم ہے اپنے بچوں کو بتائیں اللہ کے محبوب آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ کتاب آخری کتاب قرآن پاک ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، یہ امت محمدیہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں، وگرنہ وہ حالات بھی آ سکتے ہیں کہ جس وقت ہم مسلمان اپنے بچوں کو شریعت کی پاسداری نہیں کرائیں گے، ان کی شرعی تربیت نہیں کریں گے، ان کو محمد رسول اللہ صحابہ کے ساتھ محبت کے جو ہے واقعات نہیں سنائیں گے، ان کو دین اسلام نہیں سکھائیں گے، پھر ہمارے بچے آنے والے وقت میں یہ وہی حالات پیدا ہو سکتے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر ہم نے آج سے 10-20 سال پہلے بھی دیکھا، ہمارے بزرگوں نے بھی دیکھا کہ یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو چند لوگ ہی ہوں گے جو کالے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ آج دیکھو دکھائی مسلمانوں کے بچوں نے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں نے، حاجی صاحب کے بچے نے، مولوی صاحب کے بچے نے محرم کی 10 تاریخ کو کالا لباس پہننا شروع کر دیا۔ یہ کالا لباس پہننا کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ پاکستان کے اندر 7 ستمبر 1964 کی تاریخ کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کو آئین کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یہ غیر مسلم اقلیت ہے، ان کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو انسان بھی
قیامت کی صبح تک محبوب خدا کی جو ہے نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا۔ جب نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے گا اس کے مقابلے کے اندر ختم نبوت کے سپاہی، ختم نبوت کے وفادار، ختم نبوت کے پہرے دار جو ہے اس کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا حق بنتا ہے۔ جب یہ آئین بنا تھا اس وقت بھی لاہور کی سڑکوں کے اوپر روڈ پر خون کے جو ہے خون بہایا گیا۔ بہت ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ ختم نبوت کا پہرا، ختم نبوت کی حفاظت، تحفظ کل قیامت والے دن ساقی کوثر جو ہے حوض کوثر پر ہمیں جو ہے جام کوثر پلائیں گے اور قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ جو بندہ بھی چاہتا ہے، مسلمان چاہتا ہے کل قیامت والے دن محبوب خدا ہماری شفاعت کریں، محبوب کی ختم نبوت کے لیے جس انداز میں بھی کوشش کر سکتی ہیں کوشش کرو۔ اس کے دفاع میں اپنی زبان کا بھی استعمال کرو، ہاتھ کا بھی استعمال کرو، دل و دماغ کا بھی استعمال کرو، اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ، اپنا مال و دولت بھی لگاؤ، اور جتنی بھی قادیانیوں کی مصنوعات ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کرو، مکمل بائیکاٹ کر کے محبوب خدا کے ساتھ محبت کا اظہار کرو۔ اسی کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا کرو۔